تقویٰ یہ ہے انسان کا جو عقیدہ ہے، انسان کی جو سوچ ہے اور انسان کی جو نیت ہے، جس نیت کی بنا پر یہ اپنی اللہ کی بارگاہ میں یہ جانور پیش کر رہا ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں میرے نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ کس چیز پر ہے؟ بلند آواز میں کس چیز پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اب چونکہ اللہ کی بارگاہ میں نہ خون پہنچے گا ہمارے جانور کا، نہ اس کا گوشت پہنچے گا، بلکہ کیا پہنچے گا؟ تقویٰ پہنچے گا۔ تقویٰ اور نیت کا تعلق بڑا آپس میں مضبوط ہے۔ جیسی نیت ہوگی انسان کا تقویٰ اس معیار کا بنے گا، اور جس معیار کا تقویٰ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب بھی اتنا ملے گا۔ اور ہاں، اگر ایک گائے میں 7 لوگ شامل ہیں، قابل توجہ بات، 7 لوگ شامل ہیں، نیت کی اہمیت بتانے والا ہوں آپ کو، توجہ کیجئے گا۔ اگر ایک جانور میں 7 لوگ شامل ہیں، 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نیت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی کر رہے ہیں، ان 6 کے علاوہ 7واں ایک بندہ اگر ایسا آ گیا کہ جس کی نیت قربانی کی نہیں تھی، اس نے کہا کہ چلیں یار گوشت ہی آ جائے گا، اگر ایک بندہ بھی ایسی نیت والا آ گیا تو رب تعالیٰ ان 6 سمیت 7 کی قربانی قبول نہیں کرے گا۔ یہ نیت اتنی بڑی اہم چیز ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری یہ نیت پہنچتی ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بڑی اہم بتا دوں، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے کہا نا، کیا کہا تھا کہ اے بیٹے میں خواب میں تمہیں بلند آواز میں کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے کہ بابا جان جو آپ نے خواب دیکھا اس کو پورا کریں۔ جنگل میں پہنچ گئے، چھری گرے پہ پھیر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ندا آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ کیا کر دکھایا؟ یہاں پہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے سارا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، بات کی برکی کو سمجھنے والے بات کو ذرا سمجھیے گا۔ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تو اصل قربانی کس کی دی جا رہی تھی؟ بلند آواز میں کس کی دی جا رہی تھی؟ بیٹے کی جان کی قربانی دی جا رہی تھی۔ اللہ کی بارگاہ سے طے یہ بات تھی کہ بیٹے کی قربانی ہوگی نہیں، اس جان کے بدلے میں اللہ نے جانور نازل کیا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل قربانی جانور کی، بلند آواز میں، اصل قربانی جانور کی نہیں تھی، اصل قربانی جان کی تھی، جان کے بدلے میں جانور آیا ہے۔ آج تو ہم ساری محنت ہی جانور پہ کرتے ہیں۔ بات کی باریکی کو ذرا سمجھیں آپ، اصل قربانی جانور کی نہیں تھی، جان کی تھی۔ انہوں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان پیش کر دی، اللہ کی ذات نے اس جان کے بدلے میں جانور بیچ دیا۔ آج ہم اپنی جان کو تو ویسے ہی بھول گئے ہیں، جو فدیہ تھا ہماری نظر اس پہ ہوتی ہے، اس جان کا فدیہ جو ہے ہم اپنا جانور پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ہر بندہ جو ہے اپنی جان کا فدیہ جانور کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں دے رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ کس چیز کی قربانی دے رہا ہوتا ہے؟ اپنی جان کی دے رہا ہوتا ہے۔ اور ہم نے سارا زور جانور پہ لگایا ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں، آپ نے بھی مسئلہ پوچھا ہوگا کہ جی کون کون سے عیب نہیں ہونے چاہیے جانور میں۔ میں نے کہا جانور میں عیب نہ ہو یہ دوسرے نمبر کی بات ہے، پہلا قربانی کرنے والا تو عیب سے پاک ہونا۔ کیا خیال ہے؟ جو جس کی قربانی کی جا رہی ہے وہ لاکھ پاک ہو، اگر چھری نہ پاک ہو جس کے ذریعے سے قربانی کی جا رہی ہے تو کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ جو بندہ قربانی کر رہا ہے اس کے اندر عیب موجود ہے، تکبر موجود ہے،
لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ قربانی کر رہا ہے۔ آج ہم جانور لے کے آ جاتے ہیں، سارا دن پھراتے ہیں اس کو، 30,000 40,000 فیس بک پہ اس کی تصویریں دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم اتنے کا بکرا لے کے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور ہمارے بچے جو ہیں بڑے شوق کے ساتھ اس چیز کو لوگوں کے سامنے شو کرتے ہیں، حالانکہ قربانی کا تعلق دکھاوے سے نہیں ہے، قربانی کا تعلق تقوی سے ہے، قربانی کا تعلق تمہاری نیت سے ہے، اور نیت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، لوگوں کے ساتھ تو ہے ہی نہیں۔ اور ہم نے آج اس قربانی کو بھی دکھاوا بنا دیا ہے، آج ہم نے اس قربانی کو بھی ریاکاری کا درجہ دے دیا ہے، جس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کہ جن کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہوتی۔ آج آپ نے یہ سوچنا ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جو قربانی ہم کر رہے ہیں، جیسے ہم جانور بے عیب تلاش کرتے ہیں، کیا قربانی کرنے والا بھی بے عیب ہے یا نہیں ہے؟ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے کہ لوگوں کے لیے کرنی ہے۔ آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ اپنے اللہ کو بتانا ہے کہ اللہ میں یہ قربانی کا جانور لے کے آیا ہوں۔ اور ایک اور اگلی بات بتاؤں میں آپ کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، آپ کہتی ہیں کہ جو قربانی کے 3 دن ہیں، کتنے دن؟ بلند آواز میں کتنے دن؟ 3 دن، توجہ کیجئے گا۔ 3 دن جو قربانی کے ہیں، ان 3 ایام میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل ثواب والا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ثواب فضیلت والا عمل اللہ کی بارگاہ میں ان 3 دنوں میں کون سا ہے؟ بلند آواز میں کون سا ہے؟ قربانی کا ہے۔ تم 1,00,000 روپیہ صدقہ کر دو اور قربانی 10,000 کی نہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں اس کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا لاکھ کے مقابلے میں 10,000 قربانی کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ تمہارا جو جانور ہے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، آج تم کھا جاتے ہو، گوشت استعمال کر لیا، کھال استعمال کر لی، فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا یہ اپنے جسم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ خوش دلی سے اس کو ذبح کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں اس کو قربان کیا کرو، یہ کل قیامت کے دن تمہارے پاس دوبارہ لوٹ کر آئے گا۔ تو جتنی خوشی کے ساتھ، جتنا تقوی اختیار کر کے اس کو قربان کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں اتنا وزن والا یہ بن کے تمہارے پاس آئے گا۔ اور میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کتنی قربانیاں کیا کرتے تھے؟ بلند آواز میں کتنی؟ 2۔ بلند آواز میں کتنی؟ جو بچے بیٹھے تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے، آپ ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک سبحان اللہ امت کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ فرمایا کرتے تھے کہ میری امت میں سے جس نے قربانی نہیں کرنی وہ میرے حصوں میں شامل ہو جائے۔ یہ لجپال نبی ہے نا، یہ لجپال نبی۔ حالانکہ حضور کو کسی نے کہا تو بلند آواز میں کہا تو، آج تو رشتہ دار ناراض ہونا تو اگر وہ گھر میں دیگ پکا لے، وہ تو ناراض رشتہ دار کے گھر چاول نہیں بھیجتے بغیر کہیں، کہتے انہیں کہنا ساڈے وال بھیجے سی، انہیں کہڑے ساڈے وال بھیجے سی، ہم کیوں بھیجے؟ ہم لوگ اتنی ایک دوسرے کے ساتھ پیمانہ رکھتے ہیں، لیکن قربان جاؤں حضور کی ذات پر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا نہیں، لیکن میرا نبی اپنی امت کے ہر اس فرد کی طرف سے قربانی کرتا تھا کہ جو قربانی کر سکتا نہیں ہے۔ اب میں آپ کے ذوق کو مزید بڑھانا چاہتا ہوں، میں نے عرض کیا ہے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا فائدہ کیا ہوگا جو امت کے ان لوگوں کی طرف سے کرتے تھے؟ میں قربانی کروں تو مجھے ثواب ملے گا میرے تقوی کے مطابق، جتنا میرے اندر تقوی ہے اتنا اللہ کی طرف سے مجھے ثواب مل جائے گا۔ ایک ولی قربانی کرے گا تو جتنا اس کا تقوی ہے، اس کا معیار ہے اللہ کی طرف سے، اس کو اتنا
ثواب ملے گا۔ ایک صحابی رسول جب اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتا ہے تو اس کو ثواب اس کے تقوی کے مطابق ملے گا۔ اب جب قربانی کی میرے نبی کی ذات نے، اب اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہ تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، میں جو قبول کرتا ہوں وہ تقوی کی بنا پر کرتا ہوں۔ اب وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے تھے لیکن میرے نبی کی ذات نے ان کے لیے قربانی کر دی، اب رب نے ثواب دینا ہے تقوی کی معیار پر۔ اب جتنا تقوی میرے نبی کا ہوگا رب اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا نا۔ توجہ کریں ذرا، جتنا تقوی میرے نبی کا ہے تو پھر ان لوگوں کو ثواب کتنا ملے گا جن کی طرف سے میرے نبی نے قربانی کی ہے۔ اور اگر میں آپ کے ذوق کو اور بڑھاؤں اور آپ کے ذوق کو اور مزید دوالا کرتے ہوئے یہ بات کروں، میرے نبی کی ذات کا جب وصال ہونے لگا نا تو میرے نبی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اے علی آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر سال 2 قربانیاں کرتا تھا، یا رسول اللہ پتہ ہے؟ فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد علی تو نے 2 قربانیاں کیا کرنی ہے۔ دلی سبحان اللہ نہیں چاہیے، ذرا محبت سے بولے نا۔ کتنی قربانیاں؟ 2۔ عرض کی حضور کس کس کی طرف سے؟ فرمایا ایک تو نے اپنی طرف سے کرنی ہے اور ایک مجھ محمد کی طرف سے کرنی ہے۔ اب یہاں پہ 2 نکتے آپ کے دامن میں دینے لگا ہوں، سنبھال سکے تو سنبھال لیجئے گا، نہیں تو واپس کر دیجئے گا۔ میں کہتا ہوں کہ حضور کی ذات کے ساتھ جو گہرا تعلق تھا ہر لحاظ سے، ہر سفر میں حضر میں، وہ صدیق اکبر کا تھا، ان کا تھا نا۔ اب میرے نبی کی ذات کو پتہ تھا کہ میرے بعد جو باری ہے وہ کس کی ہے؟ صدیق کی ہے۔ ان کے بعد باری کس کی ہے؟ عمر فاروق کی ہے۔ ان کے بعد باری کس کی ہے؟ عثمان غنی کی۔ آخر میں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ابوبکر صدیق کو کیوں نہیں کہا اے ابوبکر آپ نے سارا مال مجھ پہ لٹا دیا، آپ یوں کرنا کہ میرے بعد میرے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنا۔ نہ میرے نبی کی ذات نے نہ ابوبکر سے کہا، نہ عمر سے کہا، نہ عثمان سے کہا۔ میرے نبی کو پتہ تھا کہ ان تینوں میں سے لمبی عمر جو ہے وہ علی پائے گا، ان تینوں میں سے جو لمبی عمر ہوگی وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوگی، اور اس لیے ایک لمبا سلسلہ چلے گا قربانی کا۔ میں نے عالم تصور میں، اب آپ کے ذوق کی خاطر ایک بات کرنے لگا ہوں، میں نے عالم تصور میں حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی قربانی میرے مرنے کے بعد میرے لیے کرے تو چلے میرے درجات میں اضافہ ہو جائے گا، اگر میں اپنے والدین کے لیے کرتا ہوں ان کے گناہ ہوں گے، ان کے گناہوں میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی، ان کے درجات پہ اضافہ ہو جائے گا۔ آقا آپ کو تو قربانی کی ضرورت ہی نہیں تھی، آقا آپ تو درجات کے لحاظ سے سب سے زیادہ بلند ہیں، آقا آپ کے ذمہ تو گناہ بھی نہیں ہے، آقا پھر آپ نے علی پاک سے کیوں کہا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا؟ ہم تو قربانی کرتے ہیں ثواب دینے کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے اور گناہوں میں کمی کے لیے، آقا آپ کو ان تینوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آقا پھر آپ نے کیوں کہا؟ فرمایا ہاں تو نے صحیح بات کی ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، آقا پھر کیوں کہا؟ فرمایا یہ سارا ثواب اکٹھا کرتا رہوں گا اور کل قیامت کا دن ہوگا، میرے امتی کے جس کے اعمال میں کمی واقع ہو جائے گی اپنے ثواب سے وہ کمی پوری کر دوں گا، جس کے میزان میں کمی ہو جائے گی اپنا ثواب جو میرے پاس جمع ہوگا اس سے اٹھاؤں گا اور اس کی کمی کو پورا کر دوں گا۔ میرے نبی کی ذات نے اپنے وصال کے بعد بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر اللہ توفیق دے، اللہ بلند آواز میں اللہ توفیق دے تو کبھی ایک قربانی اپنی طرف سے کرنا اور ایک قربانی اپنے نبی کی طرف سے کرنا۔ اے اللہ کیا پتہ کہ وہ قربانی جو آپ نے حضور کی طرف سے کی کل قیامت کے دن اسی قربانی کے ثواب کا کچھ حصہ آپ کو مل جائے، اسی کی قربانی کا
حصہ کچھ آپ کو مل جائے. میں کہتا ہوں جس بندے کی تنخواہ 10,000 ہو، اگر اس میں سے 2% کوئی لے اور اس کے مقابلے میں جس کی 1 لاکھ تنخواہ ہو اور اس میں سے 2% اس کو ملے تو زیادہ کدھر سے ملے گا؟ 10,000 کے 1 لاکھ کہاں سے جی؟ حساب تو آپ لوگوں کا بڑا پکا ہے. 1 لاکھ میں سے تو اگر وہی 2% 10 لاکھ والے میں سے ملے تو 1 لاکھ کا حصہ زیادہ بنے گا کہ 10 لاکھ کا؟ میں کہتا ہوں کہ ایک قربانی میں کرتا ہوں، ایک قربانی میں نے نبی کی طرف سے کرنی ہے. میری قربانی کا ثواب 10,000 والا ہے، اگر 2% ملے گا تو ثواب کم ہوگا. اور میرے نبی کی قربانی جو میں نے ان کی طرف سے کرنی ہے، ان کو ثواب پتہ نہیں رب نے کتنا دینا ہے، پتہ نہیں کتنا دینا، لاکھوں کی صورت میں دینا ہے کہ کروڑوں کی کہ بے شمار دینا ہے. اگر مجھے حضور کے ثواب میں سے 2% ہی مل جائے تو میرا تو وارے نیارے ہو جائیں گے نا. تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایک قربانی اپنی طرف سے کیجئے گا اور ایک قربانی اپنے نبی کی طرف سے کیجئے گا اور وہ ثواب حضور کے پاس اکٹھا ہو جائے گا. تو قربانی آپ جانور کی کرتے ہو، لیکن اصل یہ اپنی جان کا تم فدیہ دے رہے ہوتے ہو. اگر جانور بے عیب ہے تو یہ موقع ہے کہ ہم پہلے اپنی ذات کو بے عیب کریں، ریاکاری سے بے عیب کریں، تکبر سے بے عیب کریں. اور اللہ کی بارگاہ میں جب ہم قربانی اور ذبح ہو رہی ہو ہمارا جانور، وہاں پہ پاس کھڑے ہوں اور اس قربانی کی برکت اتنی ہے ابھی اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا نہیں ہے، رب تعالیٰ پہلے ہی قبول فرما لیتا ہے. اور حضرت سلطان باہو نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں کہ لوہا ہووے لوہے وانگو پیا کٹی میں تا تلوار صدی میں صدی میں ہوں مہندی وانگوں پیا کٹی میں تعطلی رنگی میں ہوں سلطان باہو کہتے ہیں کہ پہلے اپنی قربانی دو. اگر تم تلوار بننا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں آری سے گزرنا پڑے گا. اگر تم دستار بن کر سر پہ سجنا چاہتے ہو تو تمہیں کپاس کی طرح پنجے میں جانا پڑے گا. اور اگر تم مہندی کی طرح محبوب کی تلی پہ سجنا چاہتے ہو تو پھر اس کی طرح سوٹے میں تمہیں آنا پڑے گا، پھر تمہارا ایک مقام ہوگا. ہم اپنی ذات کی فکر کرتے نہیں ہیں، ساری فکر ہم جانور کی کرتے ہیں. وہ تو مقبول ہو ہی جانا ہے، لیکن تمہاری اپنی ذات کا کیا ہوگا؟ یہ آج کا میسیج ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.